چکے ہیں کہ جہاں پر بھی کوئی خاص موقع ہوگا تو موقع کی مناسبت سے وہاں وقتاً فوقتاً اس عنوان پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ یہ مہینہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے، جسے جمادی الثانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کی 22 تاریخ خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے۔ آج 17 تاریخ ہے جمادی الاخری کی، تو اسی مناسبت سے آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے، فضائل اور مناقب کے حوالے سے کچھ مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بولنے کی، آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کائنات کی سب سے افضل مخلوق، فرشتوں سے بھی اعلیٰ، انبیاء میں بھی سب سے اعلیٰ، بیت اللہ سے بھی اعلیٰ، مدینے سے بھی اعلیٰ، مکے سے بھی اعلیٰ، آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اور ارفع نبی اکرم شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ یہ کوئی خطیبانہ بات نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا مستقل عقیدہ اور نظریہ ہے، اور علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ جب کبھی موقع آئے گا سیرت کے اندر تو انشاءاللہ ہم اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کریں گے کہ کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، بلکہ کائنات کے سردار تو بہت دور روضہ انور کے اندر قبر مطہر کی جو مٹی آپ کے جسم کو مس کر رہی ہے، وہ مٹی بھی عرش سے افضل ہے، جائے کا اس بقعہ مبارکہ کے اندر پڑے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح یہ عقیدہ ہر مسلمان کے لیے رکھنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، کائنات میں مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہیں، اللہ کے سب سے محبوب ہستی ہیں، اسی طرح اہل سنت والجماعت کا یہ متفق علیہ نظریہ ہے اور اتفاقی امر ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں اس پر اجماع نقل کیا اہل سنت والجماعت کا کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق، انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر، انبیاء کے بعد سب سے معزز مکرم محترم ہستی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ یعنی یہ بات میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، علم کلام یعنی اہل سنت والجماعت کی جو عقیدے کی کتابیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس ایک معتد بھی تعداد موجود ہے۔ آپ سنوسیات کو اٹھا لیں، آپ شرح مقاصد کو اٹھا لیں، شرح فقہ اکبر کو اٹھا لیں، شیخ عمر نصفی کی کتابوں کو اٹھا لیں، ابن حاجب کو اٹھا لیں، شرح مواقف، اہل سنت والجماعت اور دیگر کئی کتابیں، باقلانی کی اٹھا لے، امام ماتریدی کی جو کتابیں ہم تک پہنچی ہے، امام اشعری کی جو کتابیں ہم تک پہنچی ہے، عقیدے کی جتنی کتابیں اٹھا لے، آخر میں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے گفتگو ہے، اس میں سب نے اس کو اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ لکھا ہے کہ اہل سنت کی علامہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور امتی کو افضل سمجھنے والا یہ ذرا اپنے عقیدے اور نظریے پر غور کرے، اہل سنت میں اس کی شمولیت ذرا خطرے کی بات ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام ایک قول کے مطابق جیسے طبرانی الریاض الناظرہ کے اندر عبداللہ لکھا ہے،
اور ایک قول کے مطابق عبد القعبہ تھا، آپ علیہ السلام نے اس کا نام عبد القعبہ سے بدل کے عبداللہ رکھ دیا تھا، لیکن جمہور اس پر ہے کہ آپ کا پیدائشی نام عبداللہ تھا، والد کا نام عثمان تھا، لقب ان کا ابو قحافہ تھا، اور والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام سلمہ بن صخر تھا۔ مرہ کے پاس جا کر آپ کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ عام الفیل کا واقعہ جو ہم سنا چکے، ہاتھیوں والا جو واقعہ تھا بیت اللہ کو ڈھانے کا، اس کے 2.5 سال بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان چند معزز و محترم شخصیات میں سے ہیں کہ جن کا ادب اور احترام زمانے جاہلیت کے اندر بھی تھا۔ زمانے جاہلیت بعد اسلام کے آنے سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے بھی عرب لوگ، قریش کے لوگ انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہ معزز اور محترم لوگوں میں سے تھے، اور آپ کا شمار ان چند لوگوں میں سے ہوتا تھا جنہوں نے زمانے جاہلیت کے اندر بھی نہ تو بت پرستی کی، نہ شراب پیا، نہ زنا کیا، اور کسی قسم کا ایسا کام نہ کیا جو اخلاق سے گرا ہوا کام تھا۔ یہ آپ کی ایک شان تھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح انہوں نے اسلام لانے کے بعد جان نچھاور کی، تو اسلام سے پہلے بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ البدایہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، کانا صدیقاً فی زمان الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یار تھے۔ جیسے یار غار ان کا لقب مشہور ہے، تو اسلام سے پہلے بھی آپ کے دوست تھے۔ ان کا نام میں نے بتایا عبداللہ ہے، اور کنیت ان کی عبداللہ ہے، اور کنیت ان کی ابو بکر ہے۔ بکر کاف پر سکون ہے، جزم ہے، ہمارے ہاں اس کو ابو بکر کاف پر زبر پڑھتے ہیں جو غلط ہے، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ عربوں کا یہ طریقہ تھا، ان کے ہاں یہ ایک رواج تھا کہ وہ کنیت رکھتے تھے اولاد کے نام پر، یا کسی معزز لفظ کے حوالے سے کوئی کنیت رکھ لیتے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد بکر کے نام سے نہیں تھی، پھر یہ کنیت کیوں رکھی گئی ہے؟ تو ہمارے اردو کی کتابوں میں تو ایران توران کی باتیں مل جاتی ہیں، البتہ جو سب سے صحیح قول وہ ابن درید نے الاشتقاق ان کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھی ہے کہ یہ ابو بکر بکر سے ہے، اونٹ نوجوان اونٹ۔ تو چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ پالنے کا بہت شوق تھا، جیسے ابو ہریرہ کہتے ہیں، نام تو عبد الرحمن تھا، بلیاں پالنے کا شوق تھا۔ حضرت علی کو ابو تراب کہتے ہیں، ایک دفعہ مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، تو اس واسطے ابو بکر ان کا لقب پڑ گیا۔ اور ایک اور وجہ، محمد رضا مصری جو مصر کے بہت بڑے فلکی تھے، بہت بڑے عالم تھے، ہم نے ربیع اول میں ان کا حوالہ دیا تھا، انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح لکھی، سیرت لکھی ہے، اس میں اس ابو بکر کنیت کی وجہ ابتکار، کہ یہ ابتکار سے، ابتکار کا معنی انوینٹر، موجد، کوئی چیز بنانے والا، جس کو ہم انوینٹر کہہ سکتے ہیں، موجد کہہ سکتے ہیں۔ اور ابو بکر اس واسطے کہ جتنی بھی خصال حمیدہ ہے اور جتنی بہترین صفات ہے وہ گویا ساری کی ساری آپ پر ختم ہو چکی ہے۔ جیسے صبح پھوٹتی ہے، ایک روشنی ہوتی ہے، ایک فرحت ہوتی ہے، ایک تازگی ہوتی ہے، اسی طرح آپ ابو بکر ہیں کہ جتنے اچھی صفات ہیں، جتنے اچھے اخلاق ہیں، جتنے خصال حمیدہ ہیں، گویا وہ آپ سے پھوٹنے والے ہیں، اس لیے آپ کا نام آپ کی کنیت ابو بکر پڑ گئی۔ اور ان کا لقب ایک عتیق ہے، عتیق۔ حضور علیہ السلام نے یہ لقب ان کو دیا، انت عتیق اللہ من النار، عتیق چھوٹنے والا، اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے چھڑا دیا، جہنم کی آگ تجھ پر حرام ہے، جہنم کی آگ تجھے نہیں چھو سکتی، تو ان کا ایک لقب عتیق بھی پڑ گیا۔ لیکن سب سے مشہور لقب صدیق ہے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صدیق دوست، صدیق بہت زیادہ تصدیق کرنے والا۔
صدیق کا لقب یوں پڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور معراج کا واقعہ آپ نے مشرکین مکہ کے سامنے بیان کیا تو منافقین اور مشرکین مکہ نے اس واقعہ کا ٹھٹا کیا، اس واقعے کو ہنسی مذاق میں اڑایا کہ فلسطین کا سفر ہم 40 دن کے اندر کرتے ہیں، یہ آدمی فلسطین گیا، شام گیا، وہاں سے راتوں رات 7ویں آسمان پر چلا گیا، وہاں جنت دیکھ کر آ گیا، جہنم دیکھ کر آ گیا، اتنے کم وقت کے اندر اتنے زیادہ کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا مشرکین مکہ نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ میں فرعون و ہذ الامہ، اس امت کا فرعون ابو جہل، اسے موقع مل گیا کہ کیوں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ان سے برزن کیا جائے۔ وہ دوڑے دوڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ابھی تک ابو بکر صدیق کو صورتحال معلوم نہیں تھی، پوچھا اے ابو بکر ایک بات تو بتا، ایک آدمی کہ میں راتوں رات یہاں سے شام کو چلا گیا ہوں اور شام سے پھر آسمانوں کی طرف چلا گیا ہوں، کیا تو اس کی تصدیق کرے گا؟ ابو بکر نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، عقلاً ایسا ممکن نہیں ہے، اتنا لمبا سفر ایک رات کے اندر آدمی کیسے طے کر سکتا ہے؟ ابو جہل کو موقع مل گیا، دل میں لڈو پھوٹنے لگے کہ ابھی سب سے قریبی دوست، سب سے زیادہ مدد اور معاونت کرنے والے دوست کو جدا کرنے کا موقع مل گیا، دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا موقع مل گیا۔ ابو جہل نے فوراً کہا پھر سن تیرا یار محمد مصطفیٰ یہ باتیں آج کل کر رہا ہے کہ میں راتوں رات 7ویں آسمان سے ہو کر آیا ہوں، راتوں رات اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، راتوں رات جنت اور جہنم دیکھ کر آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا اچھا یہ بات محمد مصطفیٰ کر رہا ہے، فوراً فرمایا دور ہو جا مردود، وہ تو ہمیں روز کہتے کہ روز 7ویں آسمان سے جبرائیل مجھ پر آتے اللہ کی وحی لے کر، تو اگر خود محمد مصطفیٰ آسمانوں پر چلا گیا تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ یہ تو 7ویں آسمان کی بات ہے، معراج کی بات ہے، اگر اس سے بڑی بات بھی محمد مصطفیٰ کہتا یہ ابو بکر صدیق اس پر بھی بلا چواں چرا ایمان لے کر آ جاتا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے سنا صدیق آپ کا لقب پڑ گیا۔ تو یہ مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، جب ایمان لے کر آیا تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ جب اپنا مال اپنا جان سب کچھ آپ اس دین پر محمد مصطفیٰ پر لٹانے والے تھے۔ جب آپ مکہ کے اندر حضور علیہ السلام تھے تو سب سے زیادہ آپ کی حفاظت کرنے والے ابو بکر صدیق تھے۔ اور عشق کا کیا حال تھا، تعلق کیا تھا دل کا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، تو یہ واقعہ ریاض النظرہ کے اندر ہے جو عشرہ مبشرہ صحابہ پر کتاب لکھی ہے طبری نے۔ تو ریاض النظرہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر بیت اللہ کے اندر اللہ کے دین کی دعوت دی، مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی، تو مشرکین مکہ سب آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو زد و کوب کرنے لگے، آپ کو مارنے لگے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا دوڑے دوڑے بیت اللہ کے اندر آئے، دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہے۔ ابو بکر صدیق کے منہ سے بے اختیار نکلا او کم بختو اتقتلون الرجل ان یقول ربی اللہ، اس کا قصور کیا ہے؟ یہ تمہاری زمینوں پر قبضے کرنے والا نہیں، تمہاری جائیدادوں پر قبضے کرنے والا نہیں، تم سے اپنی ذات کے لیے کوئی دشمنی کرنے والا نہیں، تم اس واسطے اس کو مارتے ہو کہ میرا رب ایک اللہ ہے، میں بتوں کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوں، میں بتوں کی بندگی کرنے کو تیار نہیں ہوں، تمہیں بنانے والا بھی اللہ ہے، اس کائنات کو بنانے والا بھی اللہ ہے، کیا اس واسطے تم اس آدمی کو مارتے ہو؟ مشرکین مکہ نے جب یہ سنا تو محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم کو جب پتہ چلا آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے اور بیت اللہ میں آ کر اعلان کر دیا کہ لوگوں ابو بکر ہمارا آدمی تھا، ہمارے تعلقات اس کے ساتھ تھے، اگر اسے کچھ ہوا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے، بنو تیم والے نے پوچھا اپنا حال سناؤ، تمہارا حال کیا ہے؟ اے قربان جاؤں صدیق اکبر کی محبت پر، محمد مصطفیٰ سے یاری پر، اس حال کے اندر بھی خون میں لہو لہان ہے، درد و تکلیف سے آوازیں نکل رہی ہے،
ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو سوال کیا وہ یہ تھا، اوے مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ میرے یار محمد مصطفیٰ کا حال کیا ہے؟ تو بنو تیم نے کہا اسی کے واسطے تو تیرا یہ حال ہوا ہے اور تو ابھی بھی اس کا نام لیتا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کو کسی پل چین نہ آیا، اپنی والدہ سے پوچھا، والدہ اس وقت تک ایمان نہ لائی تھی، والدہ نے کہا مجھے کیا خبر، ام جمیل کو بھیجا، ام جمیل نے کہا مجھے بھی کچھ پتا نہیں ہے، آپ نے کہا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ چل جائے کہ ان کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا تو خود خون میں لت پت ہے، تو خود زخموں سے چور چور ہے، ہم معلومات لے آتے، کچھ تو کھا لے، تکلیف کے اندر ہے، بھوک کے اندر ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا جب تک اپنے یار کو نہ دیکھ لوں، جب تک یہ نگاہیں اس کا دیدار نہ کرے، نہ میں کچھ کھا سکتا ہوں نہ میں کچھ پی سکتا ہوں۔ میرے درد کی دوا محمد مصطفیٰ ہے، میرے زخموں کی دوا محمد مصطفیٰ ہے، میرے دل کی سوزش کا علاج محمد مصطفیٰ ہے، مجھے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ ام جمیل اور ان کی والدہ دار ارقم کے اندر آپ کو اٹھا کر لے کے گئی، دو عورتیں آپ کو سہارا دے کر اٹھا کے لے کر گئی، آپ زخمی تھے، زخموں سے چور چور تھے۔ دار ارقم کے اندر جب محمد مصطفیٰ کو دیکھا بے اختیار دوڑ پڑے اور آپ کے ہاتھ کو چوم کر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے میرا کوئی غم نہیں ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ وہ صحابی تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے، اپنا مال نچھاور کرنے والے تھے، آپ علیہ السلام کی زندگی پہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہونے والے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل کے نام سے جانے لگے۔ آج ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر خلافت میں سب سے اول ہے، سب سے پہلے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے صدیق اکبر کو اللہ نے ایسی شان دی تھی کہ صرف خلافت کے اندر نہیں بلکہ ہر کا خیر کے کام میں اگر آپ دیکھیں گے صدیق اکبر اول ہوں گے۔ عجیب و غریب بات کر رہا ہوں، قرآن سے اگر استدلال چاہیے، قرآن میں ثانی اثنین، یہ ایک عجیب استدلال آپ کو بتا رہا ہوں، طلبہ سمجھیں گے، دوسروں میں سے وہ دوسرا۔ دیکھیں عادات اپنے معدود میں محصور ہوتے ہیں، ایک ایک ہے، دو نہیں ہو سکتا، اور دو دو ہے، تین نہیں ہو سکتا۔ قرآن ابو بکر صدیق کو کہہ رہے کہ دوسرے میں سے وہ دوسرا، غار ثور میں رسول اللہ تھے اور اس کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، وہی تعبیر ہے، دوسرے میں سے وہ دوسرا، یعنی حضور کے بعد دوسرا ابو بکر صدیق ہے۔ اب آپ غور کریں، دو پہلے کے مقابلے میں تو دو ہے، لیکن تین کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ پہلے نمبر پر ہوگا نا، دو کا ایک کے مقابلے میں دو ہے، لیکن تین اور چار کے مقابلے میں یہ پہلا یہ دو۔ معلوم ہوا کہ حضور کے مقابلے میں، انبیاء کے مقابلے میں تو صدیق اکبر دو ہیں، لیکن انبیاء کے بعد ساری امت کے مقابلے میں صدیق اکبر پہلے ہے، صدیق اکبر اول ہے۔ یہی وجہ کہ فرسٹ پوزیشن، پہلا نمبر آپ کا ترہ امتیاز ہو گیا، آپ کا خاصہ ہو گیا۔ خلافت میں اگر دیکھیں سب سے پہلا نمبر آپ کا ہے۔ انبیاء کے بعد اگر فضیلت کے اندر دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، خیر هذه الامہ بعد نبیہا، ابو بکر ابن اس امت میں سب سے بہتر انبیاء کے بعد، نبی کے بعد ابو بکر ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ میں کہتے ہیں کہ علی سے یہ روایت 80 لوگوں نے نقل کیے، تواتراً ثابت ہے۔ فضائل میں بھی سب سے اول آپ ہے۔ اچھا حج کے موقع پر دیکھو 9 ہجری کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا جو حج کا امیر بنایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں اول من جمع الناس فی الحج، ابو بکر حج کے اندر سب سے پہلے لوگوں کو جمع کرنے والا ابو بکر ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کو دلاسا دینے والا، جب حضور کی وفات ہوئی تو صحابہ اپنے ہوش کھو گئے، کوئی کہتا تھا رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، کوئی کہتا تھا کہ رسول اللہ پر وحی ہوئی ہے، ہم یہ تسلیم کرنے کو نہیں ہے۔ سب سے پہلا دلاسا دینے والا ابو بکر صدیق ہے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد اختلاف ہوا کہ رسول اللہ کو کہاں دفن کیا جائے، اس اختلاف کو ختم کرنے والا سب سے پہلے صدیق اکبر ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنائی ما قبض نبی الا ما دفن نبی الا حیث یقبض، نبی کو وہیں دفن
دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد منکرین ختم نبوت اٹھے، جھوٹے مدعیان نبوت اٹھے، انہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان منکرین ختم نبوت کی گردنیں کاٹنے والا سب سے پہلا صدیق اکبر تھا، مرتدین کا علاج کرنے والا سب سے پہلے صدیق اکبر ہے، جنت میں جانے والا سب سے پہلے صدیق اکبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہونے والا سب سے پہلے صدیق اکبر ہے، قیامت میں حضور کے بعد اٹھنے والا سب سے پہلا صدیق اکبر ہے، قباء مسجد کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رکھنے والا سب سے پہلے صدیق اکبر ہے۔ غرض آپ صرف خلافت کی نظر سے صدیق اکبر کو نہ دیکھے، بلکہ جس خیر کے کام، مشکات کی روایت مجھے یاد آ گئی، حضور کی زندگی میں سارے خیر کے کام ایک دن کرنے والا صدیق اکبر ہے۔ ایک دن رسول اللہ نے پوچھا تم میں سے ایسا کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے رکھا ہے۔ فرمایا تم میں سے آج کوئی ایسا ہے جس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا میں نے پڑھا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے کھلایا ہے۔ حضور نے پوچھا تم میں سے آج ایسے کوئی ہے جس نے کوئی صدقہ کیا ہو، کوئی نفلی صدقہ کیا ہو؟ صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس میں یہ سارے خیر کے کام جمع ہو جائے وہ آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ تو صرف خلافت میں صدیق اکبر کا پہلا نمبر نہیں تھا، غرض حضور کی وفات کے بعد قرآن کو سب سے پہلے جمع کرنے والا صدیق اکبر ہے۔ غرض خیر کا کوئی کام اٹھائیں گے آپ کو صدیق اکبر پہلے نمبر پر نظر آئے گا، آپ کو صدیق اکبر کا نمبر پہلے نظر آئے گا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل تھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد کائنات کا سب سے افضل آدمی ہے۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس نے قرآن سب سے پہلے جمع کر کے امت کے سامنے رکھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جنہوں نے اپنے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ اللہ جبرائیل کے ہاتھوں جس کو سلام بھیجتا ہے کہ محمد مصطفیٰ آپ کا رب صدیق اکبر پر سلام بھیج رہا ہے۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جو خود بھی صحابی تھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس کی ماں بھی صحابیہ تھی۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس کا باپ بھی صحابی تھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس کی بیٹی عائشہ بھی صحابیہ تھی، جس کی بیٹی اسما بھی صحابیہ تھی، جس کی زوج محترمہ ام رومان بھی صحابیہ تھی، اسما بھی صحابیہ تھی، حبیبہ بھی صحابیہ تھی۔ وہ صدیق اکبر جس کا بیٹا عبداللہ بھی صحابی تھا، وہ صدیق اکبر جس کا بیٹا عبد الرحمن بھی صحابی تھا، وہ صدیق اکبر جس کا پوتا محمد بن عبد الرحمن بھی صحابی تھا، وہ صدیق اکبر جو غار ثور کے اندر رسول اللہ کا یار تھا، وہ صدیق اکبر جس کی بیٹی عائشہ ام المومنین تھی، وہ صدیق اکبر جس کی بیٹی عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیت، وہ صدیق اکبر کہ جس کی بیٹی کا گھر روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہ صدیق اکبر کہ جس کی بیٹی عائشہ کے گھر میں صبح بھی 70,000 فرشتے اترتے ہیں، شام کو بھی 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ صدیق اکبر کہ جس کی بیٹی کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، وہ صدیق اکبر جو رسول اللہ کے خلفاء میں سب سے پہلے نمبر پر ہے، وہ صدیق اکبر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچانے کے لیے اپنا انگ زہریلے سانپ سے ڈسوایا، وہ صدیق اکبر جو ہجرت میں آپ کے ساتھ ہے، وہ صدیق اکبر جو مکہ میں آپ کے ساتھ ہے، وہ صدیق اکبر جو مدینہ کے اندر آپ کے ساتھ ہے، وہ صدیق اکبر جو قبر میں پڑوسی آپ کے ساتھ ہے، وہ صدیق اکبر جو کائنات میں ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہے، وہ صدیق اکبر جو جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، وہ صدیق اکبر جو اچھائی میں بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ صدیق اکبر جو تکلیف میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم جس موقع پر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے صدیق اکبر ساتھ ساتھ تمہیں ملے گا۔ اسی لیے وہ محبت کا اندازہ لگائے کہ دنیا میں تو صدیق اکبر ساتھ ساتھ قبر کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی صدیق اکبر ہے۔ ساری رحمتیں جہاں سمٹ گئی، ساری رحمتیں جہاں سمٹی ہوئی ہے، صدیق اکبر وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दफा उमर फारूक का हाथ पकड़ा और एक दफा सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ा और फरमाया, हाकज़ा नबअसु यौमल क़ियामा, और जैसे दुनिया के अंदर हम साथ साथ है, क़यामत में भी ऐसे ही साथ साथ होंगे, क़यामत में भी यूं ही होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में फरमाया, ओ लोगों, ये मस्जिद नबवी के अंदर जिस जिसके दरवाजे खुले हुए सबके दरवाजे बंद कर दो, इल्ला खौखतु अबी बकर, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे के, इसे बंद ना करना। मुल्ला अली कारी ने मिरकात के अंदर अजीब बात लिखी है, इसलिए ना बंद करना, इन्नी रअयतु अलैहि नूर, इस दरवाजे से अल्लाह का नूर देखता हूं, मुझे इस दरवाजे में अल्लाह की तजलियात नजर आती है, मुझे इस दरवाजे से अल्लाह का नूर नजर आता है, इसलिए इस दरवाजे को बंद ना करना। कौन? सिद्दीक अकबर, वो सिद्दीक अकबर जिसके बारे में कायनात का सरदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लोगों मुझ पर जिस जिस के एहसानात थे मैंने सबके एहसानात झुका दिए, लेकिन सिद्दीक अकबर ऐसा है कि इसका एहसानात मैं नहीं झुका सकता, इसके एहसानों का बदला अल्लाह ही देगा। वो सिद्दीक अकबर, एक रिवायत मुझे याद आ गई, वो सिद्दीक अकबर तिरमिजी मिशकात की रिवायत है, वो सिद्दीक अकबर क़यामत के दिन हर उम्मती खड़ा थर थर कांप रहा होगा, ए अल्लाह तेरे दरबार में हाजिर है, खुदा जाने मेरा हाल क्या होगा, खुदा जाने मेरा हशर क्या होगा, ए अल्लाह मालूम नहीं तूने मेरे लिए जहन्नुम लिखी है या जन्नत लिखी है, ए अल्लाह मुझे मालूम नहीं कि नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा या बाएं हाथ में मिलेगा, ए अल्लाह मैंने बड़ी मस्जिदें बनाई लेकिन मालूम नहीं कि तेरे दरबार में कबूल है या नहीं, ए अल्लाह मैंने बड़े मदरसे आबाद किए लेकिन मालूम नहीं कि तेरे दरबार में कबूल है या नहीं, ए अल्लाह मैंने बड़े यतीमों पर शफकत की, बेवाओं का आसरा बना, मैंने नमाजें पढ़ी, मैंने रोजा रखे, मैंने सदकात दिए, मैंने गरीबों की मदद की, मैं हर काम में आगे बढ़ने वाला था, लेकिन ए अल्लाह आज तेरे दरबार में हाजिर है, मालूम नहीं कि वो सदके तेरे दरबार में कबूल है कि नहीं, वो रोजे तेरे दरबार में कबूल है कि नहीं, वो नमाजें तेरे दरबार में कबूल है नहीं, ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, ए अल्लाह मुझ पर शफकत फरमा, अपनी रहमत से मुझे बख्श दे, अपनी रहमत से जन्नत मेरा ठिकाना बना दे। जिस रोजे क़यामत हर आदमी थर थर कांप रहा होगा कि खुदा जाने अल्लाह मेरा अंजाम क्या करेगा, उस क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजे अबू बकर सिद्दीक को देकर पुकार उठूंगी, मरहबा मरहबा मरहबा, ए अबू बकर ये जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए है, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये हमारे सरों के ताज है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बिला फसल है, ये हज़रत अली के सरों के ताज है, ये हसन और हुसैन के, जिस तरह हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है, जन्नत के नौजवानों के सरदार है, अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक जन्नत के बूढ़ों के सरदार है, ये बीबी फातिमा के सरों का ताज था, ये हसन और हुसैन के सरों का ताज है, इसे खलीफा हज़रत अली ने माना है, इसे खलीफा हसन ने माना है, इसे खलीफा हुसैन ने माना है। तो अबू बकर सिद्दीक बहैसियत मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होने के, जो दोस्त का दोस्त होता है वो भी दोस्त होता है, ये अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह का दोस्त था, रसूलुल्लाह का महबूब था, रसूलुल्लाह का साबी था, लिहाजा हमारे भी सरों का क्या है, ताज है। गौर से सुनो, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान सहाबियत का इनकार करने वाला, उनकी तौहीन करने वाला मुसलमान नहीं रह सकता, इसलिए कि इनकी सहाबियत माना। जब रसूल ने अपने साथी अपने सहाबी को कहा डर मत, अल्लाह हमारे साथ है, इस आयत के ज़ेल में मुफस्सर इब्न जरीर ने तफसीर तबरी के अंदर और तफसीर बगवी के अंदर, इसी तरह इब्न अस्सिद्दीन जज़री ने उस्तुल गाबा के अंदर अलामा मना इस आयत के तहत लिखा है, मन काला इन्ना अबा बकरिन लम यकुन साहिबर रसूल फहुवा काफिरुन लिइनकारिही नस्सल कुरान। जो शख्स अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का मुनकिर है, जो शख्स अबू बकर सिद्दीक के मकाम का मुनकिर है, जो शख्स सिद्दीक अकबर की अजमत और रिफतों का मुनकिर है, जो उनकी शान का मुनकिर है, वो पक्का काफिर, इसलिए कि कुरान का इनकार कर रहा है, कुरान का मुनकिर है। तो सिद्दीक अकबर हुजूर के बाद सबसे अफजल कौन?
بولو نا یار، سب سے افضل کون حضور کے بعد؟ انبیاء کے بعد. انبیاء کے بعد سب سے افضل کون؟ ہمارے سروں کا تاج کون؟ ہمارے دلوں کا قرار کون؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سیدھے ہم ہر چیز برداشت کر سکتے، لیکن رسول اللہ کے کسی صحابہ کی شان میں ادنا گستاخی توہین قابل برداشت. جس کو اللہ سلام بھیجے میں اس کی توہین کروں، جس کو جنت پکار، جس پر جنت فخر کرے کہ صدیق اکبر جیسا آدمی اگر میری شان بڑھے گی، میں اس پر بکواس کروں، میں اس کی توہین و تذلیل کروں. اور آخر میں ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ بھی مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح اسلام منانے کے لیے نہیں آیا، اسلام دن منانے کا حکم نہیں دیتا، اسلام دین اپنانے کا حکم دیتا ہے، سنت اپنانے کا حکم دیتا ہے. کسی دن کی کوئی فضیلت اگر رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، تو اس کو فضیلت سمجھنا یہ درست بات نہیں ہے، بدعت ہے. لیکن بعض لوگ ہمارے مطالبہ کرتے ہیں کہ 22 جمادی الاخری کو صدیق اکبر کے یوم پر تعطیل کی جائے. یہ مطالبہ کوئی شرعی مطالبہ نہیں ہے، یعنی یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ چھٹی کرو اور جو چھٹی نہیں کرے گا تو وہ گمراہ ہے، وہابی ہے، فلاں فلاں فلاں. نہیں، یہ ایک سیاسی اور انتظامی مطالبہ ہے. کیا مطلب سیاسی انتظامی مطالبہ؟ مطلب یہ کہ جیسے ہمارے پاکستان کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ہے، ان کی یوم پیدائش یا یوم وفات پر حکومت چھٹی کا اعلان کرتی ہے اور ان کے کارنامے گنواتی ہے. علامہ اقبال صاحب مرحوم کے یوم وفات اور یوم پیدائش پر چھٹی کرواتی ہے اور ان کے کمالات، ان کے فضائل اور کارنامے گنواتی ہے. تو اگر قائد اعظم بڑے آدمی ہیں، ان پر چھٹی ہو سکتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. علامہ اقبال بڑے آدمی ہیں، کوئی شک نہیں کہ بڑا ایک آدمی تھا، شاعر مشرق تھا، حکیم الامت تھا. اگر ان کے کمالات بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کے کمالات سے آگاہ کرنے کے لیے چھٹی ہو سکتی ہے، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے سروں کے تاج، جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر ان کی شہادت کے دن چھٹی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو ان کے کارناموں سے آگاہ کیا جاتا ہے، تو ابو بکر صدیق تو قائد اعظم محمد علی جناح کا سردار تھا، ابو بکر صدیق تو علامہ اقبال کا سردار تھا، ابو بکر صدیق تو امام حسین کا سردار تھا، اس کی والدہ کا سردار تھا، اس کے والد کا سردار تھا. ابو بکر صدیق کے دن پر چھٹی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ ہم یہی مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو مسجدوں تک نہیں آ سکتے، آپ تو ماشاءاللہ سارے مسجد میں آنے والے، آپ کو تو معلوم ہو گیا، لیکن ہمارا وہ طبقہ جو مسجد سے دور ہے اور اس کا بڑا علم کا ذریعہ میڈیا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ مطالبہ ہمارے ان کے متعلق ہے کہ جیسے دیگر معزز اور مکرم شخصیات کے لیے حکومت چھٹی کرواتی ہے، تو اگر چھٹی کروانا کسی کی عظمت کی دلیل ہے تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے عظمتوں والا شخص کون اس پاکستان کے اندر ہوگا؟ تو ان کے وفات کے دن بھی چھٹی کا اعلان کیا جائے جیسے ہمارے KPK کے صوبے کے اندر ہے، اور اس دن خصوصی پروگرام جو ان کی سیرت پر ہے اسے بیان کیا جائے تاکہ لوگ ان کی سیرت اعلیٰ سے آگاہ ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.